أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فصلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم نے اس سے پہلے شیعہ شناسی میں آپ کو شیعوں کی ابتدا کے 3 باتیں بتائی تھیں کہ 3 نظریے پائے جا رہے ہیں۔ پہلا نظریہ شیعوں کی ابتدا کب ہوئی کہ رسول کے زمانے میں ہوئی۔ دوسرا نظریہ کہ رسول کی وفات کے بعد شیعوں کی ابتدا ہوئی۔ تیسرا نظریہ کہ شیعہ الگ ہے، تشیع الگ ہے۔ تشیع یعنی نظریہ شیعہ، علی کو چاہنے کا نظریہ، یہ کہا رسول کے زمانے میں موجود تھا، اور شیعہ بذات خود یعنی بحیثیت شیعہ یہ کب ہوئے؟ رسول کی وفات کے بعد۔ تو یہ جو تیسرا نظریہ ہے، تیسری رائے ہے، اس رائے کو زیادہ معتبر مانا جاتا ہے، کیونکہ رسول کے زمانے میں ایسا کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے۔ یہ 2 فرقے نہیں تھے، بلکہ کچھ افراد کے نام ملتے ہیں کہ جن کو رسول کے زمانے میں بھی شیعہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں پہ دیکھیں، اور اس لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ رسول کی حدیثیں جو مولا کائنات کے لیے تھیں تو اس پر جو یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، مثلا جناب سلمان، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، کہ ایک کتاب ہے خطط الشام، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے دور میں بھی کچھ بزرگ صحابہ حضرت علی کے دوستوں کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، جیسے سلمان فارسی، کہ جن کا بیان ہے کہ ہم نے اس بات پر پیغمبر اکرم کی بیعت کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے، یعنی ان کی ہم بھلائی چاہیں گے، اور علی ابن ابی طالب کی اقتداء کریں گے اور ان سے محبت کریں گے۔ کہا ہم نے رسول کی بیعت اس بات پر کی ہے کیا کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی چاہیں گے اور علی کی اطاعت کریں گے، اور اسی طرح سے ان سے محبت کرتے رہیں گے۔ ایک دوسرے ہیں صحابی ابو سعید خدری، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو 5 فرائض کا حکم دیا گیا تھا، جن میں سے لوگوں نے 4 پر عمل کیا، 1 کو چھوڑ دیا۔ وہ 5 فریضے کیا ہیں؟ کہا کہ 4 فریضوں پر عمل کیا، وہ یہ ہیں: نماز پر عمل کیا، زکوٰۃ پر عمل کیا، روزہ ماہ رمضان کا رکھنے پر لوگوں نے عمل کیا، خانہ کعبہ کا حج کرنے پر عمل کیا، اور 1 فریضہ جنہوں نے اسے چھوڑ دیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ صحیح ہے کہ جس کو لوگوں نے ترک کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح سے نام ملتا ہے ابو ذر غفاری کا، عمار یاسر کا، جو میں نے کہا تھا اس دن میں آپ کو نام بتاؤں گا۔ صحیح ہے، تو ابو ذر غفاری ہیں، عمار یاسر ہیں، حذیفہ یمانی، خزیمہ بن ثابت انصاری، ابو ایوب انصاری، کہ جن کے گھر پہ رسول کا ناقہ رکا تھا اور ان کے گھر پہ رسول نے قیام کیا تھا کہ جب آپ ہجرت سے آئے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری، خالد بن سعید اور قیس بن سعید، ان لوگوں کے نام شامل ہیں۔ یعنی اتنے افراد وہ تھے کہ جو رسول کے زمانے میں علی کو چاہتے تھے، اور رسول کے زمانے میں ہی انہیں علی کا شیعہ کہا جاتا تھا۔ بس یہ ہے کہ فرقے دونوں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ ابو حاتم رازی، ان کی کتاب ہے الزینہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ رسول اللہ کے دور میں 4 اصحاب کا لقب تھا، جن کے نام یہ ہیں: سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد اور عمار یاسر۔ ان کو باقاعدہ شیعہ رسول کے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ فرق الشیعہ یعنی شیعوں کے فرقے ایک کتاب ہے، اس کے رائٹر نے لکھا ہے کہ سلمان، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار یاسر وہ پہلے افراد تھے
جنہیں شیعہ کہا جاتا تھا۔ آج ہم لوگ کہے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ پہلے افراد تھے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کردار کہاں ہے اور ہمارا کردار کہاں ہے، ان کی رسول سے محبت کہاں ہے، علی سے محبت کس مقام و منزل پر ہے۔ ہم بھی شیعہ کہلاتے ہیں اور ہماری محبت کس درجہ اور کس مقام پر موجود ہے۔ اب دیکھیں، خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کس کو کہیں گے؟ کہا علی کو بلا فصل اور دلیل کے ساتھ خلیفہ ماننے والوں کو شیعہ کہا جائے گا۔ شیعہ کسے کہیں گے؟ جو علی سے محبت کرتے ہیں، محبت کو واجب جانتے ہیں۔ تشیع یعنی دوسرے باقی صحابہ سے علی کو افضل سمجھنا۔ یہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ شیعہ کی ہیں۔ ایک اور ہے، رسول اکرم کے دور میں بعض صحابہ شیعہ علی کے نام سے مشہور تھے، جن کے نام ہم نے آپ کو ابھی بتائے۔ ایک پانچویں بات ہے نتیجے میں کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور مسلمانوں کے امام و قائد کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا، صحابہ میں کہ امام کون ہوگا، قائد کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی، کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے سعد بن عبادہ کا، اور وہیں پر کچھ ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جنہوں نے علی کے گھر میں پناہ لی اور وہ علی کے ساتھ رہے، علی کو ہی رسول کا جانشین تسلیم کرتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے، ان میں سے جو باتیں آئی تھیں ان میں سب میں دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایک شق اس کی کہ علی کس طرح سے رسول کے خلیفہ ہیں۔ ایک بہت اہم دلیل، جو پہلی دلیل ہے علی کی خلافت کے بارے میں، وہ حدیث الدار ہے یا حدیث انذار۔ حدیث انذار تب یہ واقع ہوئی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے، یہ حدیث پر کچھ اعتراض آئے ہیں اور اس اعتراض پر کچھ جواب ہیں، وہ جواب میں اور کس طرح سے اہل سنت کے مصنفین نے اس حدیث کو توڑ مروڑ کے بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، تاکہ وہ جسے خلیفہ مانتے ہیں اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہونے پائے۔ میں حدیث پہلے الگ جگہ سے پڑھتا ہوں۔ کہا کہ جب وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہو گئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد المطلب، تو رسول نے بنی عبد المطلب کو، یعنی عبد المطلب کی اولاد کو بلایا۔ وَهُمْ إِذْ ذَاكَ 40 رَجُلًا، کہا وہ سب کے سب کتنے تھے؟ 40 لوگ تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ کہا یزیدون رجلاً او ینقصون رجلاً، ایک یا تو کم رہا ہوگا یا ایک زیادہ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کہا فقال ایکم یکون اخی، جملے پہ غور کریے گا، آپ عربی نہیں جانتے ہیں لیکن کوشش کروں گا شرح کر دیں۔ ایکم یکون یخی، تم میں سے کون میرا بھائی بنے گا، ووصی، اور میرا وصی بنے گا، ووزیری، اور میرا وزیر بنے گا، وخلیفتی، اور میرا خلیفہ بنے گا، فیکم بعدی، میرے بعد تمہارے درمیان، یعنی کون میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ یہ پیشکش ایک ہے کہ کوئی بات میں آپ سے ایسے ہی اعلان کروں تو ہو سکتا ہے ایک جواب دے، کچھ لوگ جواب دینا چاہ رہے ہوں، خاموش رہیں، لیکن اس حدیث نے نگاہیں کس طرح سے دیکھیے، رسول نے کیا کیا، فعرض علیہم ذالک رجلا رجلا، اس پیشکش کو رسول نے ایک ایک آدمی کو پیش کیا۔ 40 لوگ ہیں تو ان سے پوچھا، 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 اس طرح سے سب سے دریافت کیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کلہم یأبی ذلک حتی علی،
تو سب انکار کر رہے تھے، ایک ایک انکار کرتا گیا، یہاں تک کہ کس کی باری آئی؟ علی علیہ السلام کی باری آئی۔ فقلت انا یا رسول اللہ، تو علی نے کہا میں یا رسول اللہ، جو کہ اس کی اس وقت عمر مبارک آپ کی کتنی ہے؟ 10 سال یا 10 سال سے کم ہے، نہیں 10 سال ہے، 30 عام الفیل میں آپ کی ولادت ہے، 10 سال کی عمر ہے آپ کی۔ 10 سال کی عمر میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، وہاں بڑے بھی موجود تھے، چھوٹے بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کسی نے سب انکار کرتے رہے۔ ورنہ کوئی ایسا تو نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ موقع کسی کو نہیں مل سکتا کہ اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی قبول کر لیتا، اس لیے کہ رجلن سے مراد ہے کہ یعنی ایک ایک کر کے رسول نے سب کو پیش کیا۔ ورنہ ہوتا ہے نا، جب کبھی انعامی سوالات ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو جواب دینے میں کوئی ایک سبقت کر لے جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے جواب تو مجھے بھی معلوم تھا لیکن وہ پہلے جواب دے گیا۔ لیکن یہاں وہ نوبت نہیں ہے کہ کوئی بعد میں یہ کہہ سکے کہ نہیں میں بھی رسول کی خلافت کا دعوے دار بن کے آ جائے، اس بنیاد پہ کہ میں نے بھی ذوالعشیرہ کے واقعے میں رسول کو حامی بھری تھی۔ تو سب نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اس کے بعد رسول نے کیا کہا؟ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادوں، ہذا اخی، مولا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا ہذا اخی ہذا اخی و وارثی، اور میرا وارث ہے، و وصی، اور میرا وصی ہے، و وزیری و خلیفتی فیکم بعدی۔ جب رسول نے یہ مولا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، فقام القوم، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، یضحک بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، وَيَقُولُونَ لِأَبِي طالب، اور وہ مولا علی کے والد جناب ابو طالب کو کہہ رہے تھے، قد امرک وتطیع لہذا الغلام، کہ تمہارے بھتیجے نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے اس بچے کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس مذاق اڑاتے ہوئے کس سے کہا؟ جناب ابو طالب سے، اس لیے کہ خلیفہ قرار دیا۔ اب یہاں بتائیے، اب جو یہاں اس کتاب میں دلیل دی ہے وہ دوسری حدیث ہے اس سے ملتی جلتی، کہ رسول نے اولاد عبد المطلب سے کہا خدا کی قسم عربوں کے درمیان میں ایسے کسی جوان کو نہیں پہچانتا جو اپنے قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہو۔ اس حدیث کی عربی میں نے پڑھی، یہ دیکھی، جو کچھ میں تمہارے لیے لایا ہوں، میں تمہارے لیے ایسی چیز لایا ہوں جس میں تمہاری دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ خداوند عالم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں توحید کی طرف دعوت دوں۔ تم لوگوں میں سے جو شخص بھی اس سلسلے میں یعنی اس معاملے میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، وصی اور جانشین ہوگا۔ پیغمبر کی جب بات ختم ہو گئی سب لوگ خاموش رہے کہ اچانک علی اٹھے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ پیغمبر اکرم نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وصی اور جانشین ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ کہا، یہ سن کر سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مذاق اڑاتے ہوئے جناب ابو طالب سے کہا، یہ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ اس حدیث پر اعتراض کیا گیا۔ اعتراض یہ کیا گیا اہل سنت کی جانب سے کہ اس حدیث کے راوی بیان کرنے والے عبد الغفار بن قاسم ابو مریم انصاری ہیں۔ کہا یہ ضعیف ہیں، ان کی دلیل کو، اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ طریق کیا ہوتا ہے سمجھ لیجئے، آپ کو بتا دوں کہ اس کو کیا بولتے ہیں، طریق کس کو کہتے ہیں۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کس سے وارد ہو رہی، کیسے شروع ہوتی؟ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہرا، یعنی اصل راوی کون ہوئے؟ جناب فاطمہ۔ ان سے کس نے روایت کی؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے۔ تو حدیث قصہ کے اس میں کتنے راوی ذکر ہو رہے ہیں؟ 2، ایک جناب فاطمہ اور ایک جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔
تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس حدیث کو دو بیان کرنے والے ہیں، 3 بیان کرنے والے ہیں، 4 لوگوں نے بیان کی ہے، تو یہ چاروں سچے ہیں، صحیح ہے، صادق ہیں کہ نہیں ہیں، بھروسے والے ہیں کہ نہیں ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے، یہ تمام باتیں رجال میں ان کے لیے چیک کی جاتی ہیں۔ تو اس دلیل پر کہ یہ والی حدیث حدیث دار، اہل سنت حضرات سے یہ اعتراض کیا گیا کہ چونکہ یہ حدیث عبد الغفار بن قاسم ابو مریم انصاری کے بیان کی ہوئی ہے، اہل سنت کی نظر میں وہ موثق نہیں ہے، یعنی بھروسے مند نہیں ہیں، بلکہ ان کی حدیث کو مردود سمجھا جاتا ہے، یعنی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ بے بنیاد اس لیے ہے کہ یہ حدیث صرف ایک طریق سے وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ متعدد یعنی 5-7 طریقوں سے وارد ہوئی ہے، یعنی صرف اس کے راوی عبد الغفار بن قاسم ابو مریم انصاری نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افراد موجود ہیں کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو جب بہت سے لوگ اس حدیث کے راوی ہیں تو صرف اگر ایک موثق نہیں ہے تو باقی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صحیح ہے، باقی موثق ہیں کہ نہیں ہیں، باقی بھروسے مند ہیں کہ نہیں ہیں، پھر حدیث کو آپ قبول کریے چاہے قبول مت کریے۔ وہیں پہ اہل سنت مصنف ہیں شیخ سلیم بشری مصری، انہوں نے اس اعتراض کے جواب میں شرف الدین، امام شرف الدین کا جواب دیا ہے، اور جواب کے بعد یہ حدیث کہا ہے کہ مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے، بلکہ اس حدیث کے بارے میں آپ نے کہا ہے مسند ابن احمد کے جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 111 کو دیکھا اور اس کے رجال کے بارے میں تحقیق کی۔ رجال کے بارے میں تحقیق کی یعنی جن لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جتنے نام آئے تھے سب کے بارے میں تحقیق کی، تو معلوم ہوا کہ وہ تمام حضرات موثق ہیں، صحیح ہے، تمام کے تمام بھروسے مند ہیں، اس لیے میں اس حدیث کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ دی ہے اس کو قبول نہ کرنے کی کہ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور اہل سنت کے دوسرے مؤلفین نے صحاح میں نقل نہیں کیا ہے، یعنی جو ان کے صحاح ستہ ہے اس میں انہوں نے اس کو نہیں لیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو حدیث الگ الگ طریقوں سے وارد ہو رہی ہے اس کو نہ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جب اتنی قابل اعتماد حدیث تھی تو اس حدیث کو انہوں نے لیا کیوں نہیں، شامل کیوں نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا ان کا منشا تھا۔ تو منشا کیا تھا؟ منشا یہ تھا، یہاں پر امام شرف الدین کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات نے صرف اس بنا پر اس حدیث کو نقل نہیں کیا کہ یہ حدیث خلافت و امامت سے متعلق تھی، چونکہ اس میں خلافت علی کا، امامت علی کا، وزارت علی کا تذکرہ ہے، اس لیے انہوں نے اسے نہیں لیا، اور اگر لے لیتے تو جس پر وہ یقین رکھتے ہیں، جس کو وہ خلیفہ مانتے ہیں، اگر ذکر کر دیتے تو شیعوں کے ہاتھ ایک کیا ہو جاتا، ہتھیار مل جاتا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں ایک دلیل ایسی ہے کہ جب تم علی کی خلافت کا، وصایت کا اعلان کر رہے ہو تو ظاہر ہے انہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس دلیل کو اپنی کتابوں میں شامل نہیں کیا۔ اب دیکھیے ایک اور جگہ ابن کثیر تاریخ لکھی ہے انہوں نے اس حدیث کو تفسیر طبری سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم جناب ابو طالب کے گھر میں موجود تھے۔ دیکھیے کیا کھیل کیا گیا ہے، کھیل یہ کیا گیا کہ رسول نے کہا، حدیث نقل کر رہے ہیں تفسیر سے، کیا کہ ایکم یوازرنی، کون میری مدد کرے گا، علی ھذا الامر، جو انہوں نے کام رسول نے پیش کیا اس کام پر، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اعلان پر، علی ان یکون اخی، تاکہ وہ میرا بھائی ہو، وصی وزیری خلیفتی کو کاٹ کے کیا کیا، قضا و قضا،
کیسے آپ انگلش میں ETC ایٹسٹرا لگا دیتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے کیا کر دیا، اخی کے بعد وسیعی، خلیفتی، وزیری کا لفظ ہٹا کے کیا کر دیا، قضا قضا، جبکہ یہ حدیث تفسیر تاریخ طبری میں کس طرح سے آئی ہے، کہ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی۔ تو لفظوں کا کھیل، روایتیں یا تو بیان نہیں کی، دیکھیے صحیح بخاری میں نہیں لی، صحیح مسلم نے بیان نہیں کی، جنہوں نے بیان کی انہوں نے ایسے بیان کی کہ ایک ٹکڑا لیا آخر کا چھوڑ دیا، کہ جو ان کی مطلب سے کیا کر رہا تھا، صحیح ہے، ٹکرا رہا تھا۔ اور دیکھیں ایک کتاب ہے، دیکھیے کہ محمد حسین ہیکل ایک رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے حیات محمد۔ انہوں نے پہلے ایڈیشن میں، ان کے جب حیات محمد کا پہلا ایڈیشن آیا، اہل سنت کے رائٹر ہیں، پہلا ایڈیشن آیا ہے تو اس میں پوری حدیث تھی، پوری حدیث کا ٹکڑا موجود تھا، لیکن بعد کے ایڈیشن میں کیا ہوا ہے، وصیی و خلیفتی من بعدی کو کیا کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو پہلے ایڈیشن میں آئی، بعد کے ایڈیشن میں کیا کر دیا، اس کو مائنس کر دیا، تاکہ شیعوں کے ہاتھ کوئی ایسا ہتھیار نہ لگے، چونکہ علی کی خلافت و وزارت میں حدیث دار اور حدیث انذار کیا ہے، سب سے پختہ دلیل ہے۔ اس کے بعد یہ تو پہلی دلیل ہے، صحیح ہے، اس کے بعد نہ جانے کس طرح سے الا ترضى ان تكون بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کہ آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی منزلت وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی۔ اب دیکھنا ہوگا ہارون موسیٰ کے کیا تھے، اگر وہ وصی تھے تو علی بھی کیا ہوں گے، وصی ہوں گے۔ الا نبی بعدی، باوجود اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی موجود نہیں ہے۔ تو تاریخ نے، روات حدیث نے، یعنی حدیث لکھنے والوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ جو آپ یہ سوچئے کہ چھٹے امام، پانچویں امام سے تعلیم حاصل کرنے والے، صحیح ہے، جن کا مذہب حنفی ہو رہا ہے، جب ان کے عالم حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو چھٹے امام سے شاید ایک آدھ حدیث یا چند حدیث ہو، یا کوئی حدیث شاید صحیح ستہ میں موجود، صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ تعصب، اس کو کہتے ہیں تعصب، صحیح ہے، کہ جب انسان عصبی ہو جاتا ہے تو پتہ چلا اپنے مطلب کی حدیثیں انہوں نے نقل کر دیں، جو ان کے مطلب کے مخالف تھے اسے چھوڑ دیا، اگر نقل کیا تو ایسے نقل کیا کہ اس میں سے وہ الفاظ ہٹا دیے کہ جو الفاظ ان کے یعنی عقیدے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کچھ احادیث ذکر کریں گے کہ جو مولائے کائنات کی منزلت کیا تھی رسول اکرم کی نگاہ میں، صحیح ہے، اس کو ذکر کریں گے اور اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔